مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلائیں. کون اس آئین سے ماورا ہے، زیادہ طاقتور ہے؟ بچو یہ مکافات عمل ہے. رانا ثناء اللہ تم سرٹیفائیڈ کریمنل ہو. تم نے شروع کیا ہے، اب سنو، میں نے تو نہیں کیا تھا. تم سرٹیفائیڈ کریمنل ہو، ازلی جھوٹے ہو، اور مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہو کہ مجھے اپنی عزت سے زیادہ کوئی چیز ضرورت نہیں. نہ کوئی آفس. بڑی بڑی منسٹریوں میں رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر رہوں گا اگر زندگی ہوئی. بچو یہ مکافات عمل ہے، دنیا کا دستور ہے. جو آج تم اس پاکستانی قوم کے سامنے بو رہے ہو وہی کاٹو گے. اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے، تشدد تو کیا جان نکال لیتے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے، تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں. یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اوپر ہے. اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں. باجوہ صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلائیں. 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا. بڑی بات نہیں ہوگی. GHQ میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں. خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں. یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں. کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس راستے سے گئے ہیں، جیو فینسنگ کرائیں، ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں، کس نے کس کے ساتھ بات کی، کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا. مجھے جب بے لباس کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بڑی چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے، یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں. بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے. اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا. آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا. انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور 2 پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا. سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے، میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے.
وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے. یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا, سیاست نہیں کر رہا, میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. میں ایک زندہ لاش ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے, میرے اس عمل کی وجہ سے, میری اس قربانی کی وجہ سے, میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے, اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحافی کی, کسی شہری کی, کسی پروفیسر کی, کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اتریں. میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا, میں زندہ ہوں. اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گھناؤنا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ, سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے. اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمیٰ اپنے تحویل میں لے, اس کا فرینزک آڈٹ کرائے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے. چیف جسٹس صاحب, وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے, ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے, اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے, دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے. اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں, فرینزک کے لیے دیں. ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی, میری آدھی شہادت میرے سچائی کی اور حقائق کی, میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں, اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے. اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناخت ہو جائے گی. وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناخت ہو جائے گی. میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی. کتنی گاڑیاں آئیں, کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے, کس وقت آئے اور کس وقت گئے. یہ سارا ایک قانون دان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ, ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق. اور میں سینیٹر ہوں, میں سپریم کمانڈر آف پاکستان, جو آرٹیکل 243 کے تحت صدر پاکستان ہے, میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پروسیس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے, مجھے سزا دے سکتی ہے. کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالا تر نہیں. اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت وہ سی سی ٹی وی کیمرہ, اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لیا ہے, ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے, وہ بھی سارا نکال کے لے کے گئے ہیں. تاکہ کیا وجہ, تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے, اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیمپر کر کے ختم کر دیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شہری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے. چیف جسٹس صاحب,
ڈاکٹر بابر ایوان جو میرے وکیل تھے، مجھے جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی، مٹی سے بھرے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے تھے، اس کے اوپر FIA نے ایک کوڈ دیا تھا، میں نے لگایا تھا. یہ ساری چیز جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زخم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت. میں نے تو US کے اندر جو ہے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کے بعد اور اٹارنی ایٹ لا کے بعد جو ہے پریکٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے. میں ان سے نہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس کے انڈر ہوں. اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، ان مجسٹریٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں پہ دے رہی ہے ان پوری تفصیل سے. یہ جوڈیشل نوٹس ہے. کرائم کو دیکھنا، کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا، یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے. اور پیمز میں کیا اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا؟ پھر مجھے مجسٹریٹ صاحب نے بتایا، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجسٹریٹ صاحب کو. کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو مظلوم ہوں، لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوع، میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا، بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نچلی عدالتیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی، وہ پیمز کو بیچتے، اور پیم نے کیا کرنا تھا، ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی. اس لیے میرے حق تلفی ہوئی ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یقین کریں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑا جج جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا، اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نقاب ہوں گے. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. ساتھی صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی ریاستی اداروں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بتا دیں کہ مطلب اس کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے چیئرمین کے سلاٹ کے لیے، بیٹا بات سن، بیٹا بات سنیں، نہ مجھے بات سنیں. اس وقت صرف انسانی حقوق کی بات کریں، صرف انسانی. یہ اگر آپ کو یہ اگر کسی نے پیسے دے کے آپ کو یہ فیڈ کیا ہے نا، تو اس کا کوئی اور انسانی سنیں. میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انسانی حقوق کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں. الیکشن کی جو بات ہوگی نا میں اس کو انشاءاللہ جواب. انسانی حقوق صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز بھی جب قید تھیں اور نیم میں تھیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا تھا کہ ان کی کوئی ویڈیوز جو ہے اس طرح کی، اس وقت آپ کی حکومت تھی، میرے بیٹے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں نہیں آتا اس وقت آواز پارٹی؟ میرے بیٹے جس نے بھی ہماری حکومت تھی یا ہمارے بعد تھی یا ہمارے پہلے تھی، انسانی حقوق کی جس نے بھی خلاف ورزی کی ہے، دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. جی جو بیانیہ آج آپ کا ہے، اگر ماضی کے اوراق پر دیکھیں تو منظور بشیر علی وزیر کا بھی بیانیہ تھا، آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومت میں علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک وہ پابند سلاسل ہے اور وہ بھی پارلیمنٹ کے رکن ہے. اگر آپ کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے تو کیا گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی وزیر کو بھی جنہوں نے وہ کیا تھا، لیکن علی وزیر کا مسئلہ کچھ اور تھا. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی بات تو اس میں ہے ہی نہیں. کون اس آئین سے ماورا ہے، زیادہ طاقتور ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. صرف اس کو دیکھ لیں کہ میرے وقت میں حافظ حمد اللہ کا صرف ایک
आईडी कार्ड का मसला था, मैं वज़ीर था इसी सेनेट के अंदर, हालांकि वो रिटायर्ड था, मैं सिटिंग सेनेटर हूँ, जाके प्रोसीडिंग निकाले मैंने क्या किया। फिर पीपल पार्टी का एक सेनेटर था, मुझे अब नाम याद नहीं, लेकिन अक़लियत से था मेरा ख्याल है, उसके ऊपर कोई केस था, प्रोटेक्शन आर्डर, तो जाके प्रोसीडिंग निकाले कि मैंने क्या किया। इसलिए मैं तो गिला अपने सेनेटर से भी कर रहा हूँ कि उनको इसकी हिफाजत के लिए और मुल्क पाकिस्तान और ख़ासकर इंसानी हुकूक की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो है इनको उठना पड़ेगा, जिस तरह पूरी दुनिया की पार्लियामेंट इंशाअल्लाह ताला उठेगी। आजम साहब थोड़ा ये बताइएगा, गुज़श्ता दिनों राना सनाउल्लाह ने 2 FI एहलकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ये तमाम जो चीज़ें स्वाति साहब बता रहे हैं ये इल्ज़ामात हैं और हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, जबकि जो AD हैं अयाज, उनका कहना था कि हमने आइडेंटिफाई सबसे पहले अपना तारफ़ कराया और उसके बाद सर ये मैंने अब इतना लंबा सवाल क्यों, इसका सारा जवाब मैंने दे दिया है, अगर आप सुन रहे थे इसका सारा मैंने जवाब दे दिया है, उसको भी राना सनाउल्लाह को भी दे दिया और चीफ जस्टिस साहब को भी दे दिया और बाजा साहब को भी बता दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है उसके जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया।